یہ منبع علم سروردی ہر ایک نظر کو پیارا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ یرموک کہاں ہوئی تھی اور اسلام کی پہلی کشتی یعنی پانی کا جہاز کیسے بنائی گئی تھی اور کس صحابی رسول نے بنائی تھی؟ تو پیارے ناظرین، ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جنگ یرموک کے بارے میں اور اسلام کی پہلی کشتی یعنی پانی کا جہاز کیسے بنائی گئی تھی اس کے بارے میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ ان کی خالہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ویژن دکھائی دیا کہ میری امت کے لوگ سمندر پر جنگ کے لیے ایسے جا رہے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے خالہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریں کہ میں بھی اس فوج میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ اس فوج میں ضرور جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بن چکی تھی اور مسلمانوں کی فوج چاروں طرف پھیل چکی تھی، لیکن اب بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی، وہ تھی سمندر۔ عیسائی رومن بار بار اسی سمندر کے طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا کرتی تھی، وہ اس لیے کہ اب تک مسلمانوں کے پاس کوئی بھی پانی کا جہاز نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کے ایک گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف ایک خط بھیجا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان بھی اپنی پاورفل کشتی بنائے یعنی پانی کے جہاز پر لڑے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا، اس لیے کہ اس سمندر پر پچھلے 700 سال سے رومن امپائر کا راج تھا اور ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑی جہاز تھی۔ ان کے پاس 1000 جنگی کشتی تھی، جس کی وجہ سے پورے سمندر کو رومن سمندر کہا جاتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان دہشت میں رہتے تھے۔ ان کے پاس کوئی بھی سمندری جہاز نہیں تھا جو وہ لڑتے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے نئے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ایک چھوٹے سے علاقے کے گورنر تھے، ان کو پورے ملک شام کا گورنر بنا دیا، اور ایک بار پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہی خط بھیجا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جب تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط بھیجا تھا تب میں وہیں کھڑا تھا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی بنانے سے منع کر دیا تھا اور اب بھی کشتی بنانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کشتی بنانے کی اجازت مانگتے رہے۔ پھر ایک خط میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی لکھا کہ ان کشتی والوں کا علاقہ یا پھر سمندری کشتی اتنی نزدیک ہے کہ وہاں کے کتوں کی بھونکنے کی آواز یہاں تک آتی ہے۔ بہرحال یہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مثال دی تھی۔ اصل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بار بار کہنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ کشتی بنا کر کشتی سے جنگ کرنا اتنا آسان ہے تو اس جنگ میں تم سارے مرد اپنے اپنے بیویوں کو بھی لے کر جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی یہ شرط قبول کی اور اسلام کی پہلی کشتی پانی کا جہاز بنانے کا حکم دیا، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے کسی کو بھی پانی کا جہاز بنانے آتا ہی نہیں تھا، تو مسلمانوں نے یہ جہاز بنائی کیسے؟ اصل میں یہ بہت سال پہلے
مسلمانوں نے یہ سارے علاقے فتح نہیں کیے تھے، یہاں پر رومن امپائر کی حکومت تھی۔ عیسائی نے اپنی جنگی جہاز بنانے کے لیے دوسرے ملکوں کی مدد سے بڑی بڑی فیکٹری بنائی تھی، جہاں عیسائی امپائر کے لیے بڑے بڑے جہاز بنائے جاتے تھے، اور وہ اتنی بڑی جہاز ہوتی تھی کہ اس پر 300 سے 350 جنگی سپاہی سوار ہوتے تھے۔ وہ علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے۔ اب وہ فیکٹریاں یعنی کہ جہاز بنانے والی فیکٹری پہلے تو مسلمانوں کے لیے کوئی کام کا تھا ہی نہیں، لیکن اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آرڈر کے بعد اس فیکٹری کو کھولی گئی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کاریگروں کو بلایا جو ان لوگوں یعنی عیسائی لوگوں کے لیے جنگی جہاز بنایا کرتے تھے، بلا کر کہا تم لوگ اب ہمارے لیے جنگی جہاز بناؤ، فیکٹری کھل گئی ہے۔ ایک طرح سے ان کے لیے یعنی کاریگروں کے لیے کام تھا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیکٹری کھلوا کر ان کا کام ان کو واپس دے دیا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ پہلے وہ رومن امپائر کے لیے جہاز بناتے تھے، ان کے یہاں نوکری کرتے تھے، اور اب مسلمانوں کے یہاں اس طرح سے اسلام کی پہلی پانی کا جہاز تیار ہونے لگی تھی۔ اور جیسے ہی کچھ جہازیں بن کر تیار ہو گئی، تب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شرط کے مطابق کچھ سپاہیوں کو لے کر ان کشتی والوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے، اور ساتھ میں ان کی بیویاں بھی تھیں۔ اب یہاں پر ایک بہترین بات یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان سپاہیوں میں ایک سپاہی کی بیوی کا نام تھا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ وہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ آپ ان فوج میں ضرور شامل رہیں گی۔ اور جیسے ہی اسلامی فوج ان کے علاقے کی طرف پہنچے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ یہ ایک اسلام کی پانی کی جہاز کی پہلی فتح تھی، اور جیسے ہی اسلام کی فوج یہاں پہنچی، ام حرام گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی، اور اسی جگہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، جسے خالہ سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ علاقہ 4 سال تک مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا، اور 4 سال بعد جب کشتیاں پانی کا جہاز زیادہ ہو گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رومن امپائر کے علاقے کی طرف رخ کیا، جسے کہہ لیں ترکی استنبول کی طرف۔ جب رومن کے شہر کے قریب پہنچے، وہاں کا بادشاہ اپنے قلعے پر کھڑا دیکھ رہا تھا، اور ادھر سائبر کے علاقے میں جہاں سے نکلے تھے وہاں پر پھر سے سائبر کے لوگوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ سائبر کا علاقہ وہی ہے جہاں جنگ کیے بغیر لوگوں نے سرنڈر کر دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رومن شہر پر جنگ کو رد کرتے ہوئے واپس آ گئے، اور سائبر کو علاقے کو پھر سے جنگ کر کے فتح کر لیا۔ اس کے بعد رومن کے بادشاہ نے کہا کہ اب بہت ہو گیا، اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کو بتائی جائے کہ پانی کے جہاز کا اصلی جنگ کیسا ہوتا ہے۔ اس نے فوراً 500 جنگی جہاز تیار کرائی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ ہوا، اور جب رومن بادشاہ قریب پہنچا تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہاں تو پہلے سے ہی اسلامی فوج 200 جنگی جہاز کے ساتھ رومن بادشاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ تو خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ رومن بادشاہ 500 جنگی جہاز لے کر جنگ کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ایجپٹ کے گورنر عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف خبر بھیجی، اپنی پوری جہاز کو لے کر رومن بادشاہ کو روکنے کے لیے روانہ ہو۔ اب ان دونوں نے اپنی 200 کشتیوں کے ساتھ رومن بادشاہ کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر سینہ تان کر کھڑے تھے۔ ایجپٹ کے گورنر عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کشتی معاویہ کی کشتی سے زیادہ تھی،
اس لیے اس جنگ کے بڑے جنرل حضرت عبداللہ بن سعد تھے۔ اب دونوں جب آمنے سامنے کھڑے تھے تب ایک مسئلہ تھا، سمندر کی ہوا مسلمانوں کی کشتی کے خلاف چل رہی تھی، اور اگر جنگ شروع ہو جاتا تو کشتیاں ہوا سے ٹوٹ بھی جاتا، مسلمان کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی چلانے والے کو حکم دیا سارے کشتیوں کے لنگر گرا دیے جائیں اور کشتیوں کو اپنی اپنی جگہ پر روک دیا جائے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے رومن بادشاہ کے پاس ایک خط بھیجا اور کہا، میں جو کہتا ہوں سنو، سمندر پر جنگ کرنے سے بہتر ہے ہم کسی خالی اچھی زمین پر جنگ کریں۔ رومن بادشاہ اس خط کو پڑھ کر مسلمانوں پر ہنسنے لگا اور اپنی پوری فوج سے پوچھنے لگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس پر پوری رومن فوج نعرے لگانے لگی، پانی پانی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زمین پر مسلمانوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن سمندر پر رومن کا راج ہے۔ اب رومن بادشاہ مسلمانوں کو جواب دیا، جنگ سمندر پر ہوگی، سمندر پر۔ اور جب سارے رومن فوج مسلمانوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے تب جنرل عبداللہ نے حکم دیا سارے لنگر اٹھا دیے جائیں، اور جیسے ہی لنگر اٹھائے گئے ہوا کا رخ بدل گیا۔ اب سارے مسلمان نعرہ لگا رہے تھے اور حکم ہوا کہ سارے جہاز فل اسپیڈ میں رومن کے طرف بڑھائے جائیں۔ ہوا کا رخ بدلتے دیکھ کر رومن بادشاہ گھبرانے لگا اور اسے اپنا ایک خواب یاد آنے لگا کہ اس نے خواب دیکھا اور اپنے نجومیوں سے بتایا تو ان نجومیوں نے کہا، بادشاہ کاش آپ اس رات سوتے ہی نہیں اور نہ خواب دیکھتے۔ نجومیوں نے بتایا تھا اس خواب کا ایک ہی مطلب ہے، شکست، ہار۔ مسلمانوں کی جہاز فل اسپیڈ میں رومن کی طرف بڑھ رہی تھی، اور جب قریب پہنچی تو مسلمانوں نے اپنے سارے جہاز کو ایک دوسرے سے باندھ لیے تھے تاکہ ان کی ساری جہاز ایک ساتھ رہے اور ان کے نشانے صحیح سے لگے، اور تیر دونوں طرف سے چل رہی تھی۔ رومن کے جہاز ہلنے کی وجہ سے ان لوگوں کا سارا ٹیکنک بیکار جا رہی تھی۔ مسلمانوں جس کو بھی نشانہ بناتے تھے تیر بالکل صحیح نشانے پر لگتی۔ یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کو سمندر کی جنگ یرموک کہا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے کے دنیا کے سب سے بڑی سمندری جنگ تھی۔ اور جب اور قریب پہنچے تو مسلمانوں نے اپنے جہاز کو رومن کے جہاز سے باندھ دیا، سمندر ایک جنگ کا میدان بن گیا۔ اور اب جنگ زوروں پر ہو رہی تھی اور اچانک آسمان گرجنے لگی، بارش ہونے لگی، تب بھی جنگ جاری رہی۔ رومن بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن سعد کو زخمی کر دیا تاکہ مسلمان گھبرا جائیں۔ ایک سپاہی کسی بھی طرح سے حضرت عبداللہ بن سعد کو بچا لیا اور خود سمندر میں گر کر شہید ہو گئے۔ رومن بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا تاج اتار لیا اور عام آدمی کی طرح جنگ کرنے لگا۔ مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی، رومن کے سپاہی بھاگنے لگے۔ رومن بادشاہ زخمی ہو گیا تھا، اس کا کمر ٹوٹ چکا تھا، وہ بھی کسی طرح سے وہاں سے نکل بھاگا۔ تو پیارے ناظرین، تو اس طرح سے مسلمان اس جنگ کو جیت گئے تھے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی جنگ یرموک کی لڑائی اور اسلام کی پہلی کشتی کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، پھر حاضر رہوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔